رہا، جب تک جہاد رہا مسلمان غالب رہے، مسلمان کا روب رہا۔ جب یہ چیز ایمان والے نے چھوڑ دی، ایمان والے پیچھے ہٹ گئے، تو اب ایمان والوں کی قلت نہیں ہے، ایمان والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اب اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اب ایمان والوں کو دبدبا نہیں رہا، فروغ نہیں رہا۔ اب کافر ہیں کہ وہ مسلمان کو سمجھتے ہیں، ہر جگہ پر مسلمانوں کو دبانے کی، مسلمان کو ذلیل کرنے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اصل یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز تھی جہاد کا چیز، جہاد والا عمل تھا، کافر کرتے تھے۔ چند صحابہ کے لوگ ایک جہاد میں ادھر لکھا ہے فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث علی کرام اللہ کے صرف 60 سال، سبحان اللہ 60 سال، اور 60,000 ہے، یہ 60 افراد ہیں لیکن ہیں ایمان والے، اور ایمان بھی معمولی نہیں، کامل ایمان والے، اللہ پر پورا یقین رکھنے والے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین رکھنے والے۔ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، جنت سامنے ہو جائے جہنم سامنے ہو جائے، فرق نہیں پڑتا، سامنے ہو جائے غائب ہو، اتنا ایمان مضبوط ہے گویا کہ جنت بھی سامنے ہے، جنت بھی سامنے ہے۔ نیک اعمال کرتے تھے گویا جنت سامنے ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، بند، ہم نے داخل ہونا ہے، اور گناہ سے اتنا بچتے تھے کہ جنت سامنے ہے۔ اب یہ چیز ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے نکل گئی، گناہ کرتے ہیں بے دھڑک، جیسے جہنم ہو ہی نہ ہو، جیسے جہنم کا وجود ہی نہ ہو۔ حالانکہ قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، ہمارا ایمان ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ایمان والے کی جنت ہے اور کافر کی جہنم ہے۔ ایمان والے کی جہنم نہیں ہے، جہنم کافر کے لیے اور جنت ایمان والے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب آدمی کوتاہیاں کرتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کو جہنم میں عذاب کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کی کوتاہیاں دور کرنے کے لیے، اس کی جو زنگ لگے ہے، گناہوں کے زنگ لگے ہیں، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک ہے تعذیب کے لیے کہ جس طرح کافر کو عذاب دینے کے ڈالا جائے گا، ایمان والے کو تعذیب کے لیے ڈالا جائے گا، تعذیب کے لیے۔ جو حکومت مولانا صاحب علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک تعذیب، ایک تعذیب، تعذیب عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کافر کو، اور تعذیب کے لیے ادب سکھانے کے لیے کہ اس نے دنیا میں رہ کر اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی دل کی تربیت نہیں کی، اپنی آنکھ کی تربیت نہیں کی، اپنی زبان کو اس نے بچانے کی کوشش نہیں کی، گناہ سے بچانے کی، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اپنی زبان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، جو یہ گناہ کرتا رہا، اب اس کی صفائی ہوگی، کیونکہ بغیر صفائی کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صفائی ضروری ہے، دنیا میں اگر صفائی کر لیتا تو سیدھا جنت میں چلے جاتا۔ اس نے چونکہ اس کی فکر نہیں کی، اس کی کوشش نہیں کی، اب اس کو زنگ لگ گئے، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن عذاب کے لیے نہیں بلکہ تعذیب کے لیے۔ عذاب صرف کافر کے لیے، کیونکہ اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ ایمان والے کے لیے اللہ نے جنت مقام بنایا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جتنا وقت ہوگا اس کی صفائی ہوگی، چاہے کہ لمحے میں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے، کیونکہ اس کا مقام ٹھکانہ جنت ہے ایمان والے کا۔ چاہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، بالکل چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آخر کار ایمان والا جنت میں چلا جائے۔ اس میں وہی خالص جن کے دل میں کفر تھا وہی جہنم میں رہے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں سب شان والے اعمال ہیں۔ کسی کے بارے میں اپنا نظریہ بدل لینا، کسی کو اچھا نہ سمجھنا، کسی کو کم درجے کا سمجھنا، سارے اعمال ہیں، سارے احکام ہیں اونچے درجے میں، جبکہ ہمارا رب بڑا ہے، ہمارے رب کے احکام بھی بڑے ہیں، ہمارے رب کے دیے ہوئے اعمال جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے ہیں۔ اب 60 ہیں، روک دیکھو 60 کہ 60,000 کروانے والے، 60 افراد 60,000 کروانے والے، کوئی ڈرے نہیں، پیچھے ہٹے نہیں، خوف نہیں ہے، کوئی موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایمان کامل ہے، اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہیں،
نفس و شیطان کی ماننے والے نہیں ہیں، اپنے رب کی ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، خدا کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، خدا سے پیار کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے لوگ۔ تو ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ موت یہ تو پل ہے، جسر فرمایا، جسر الموت جسر، یہ تو پل ہے، ایک پل جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، دوست کو دوست سے ملانے والا ہے۔ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اور دوست کو ملنے کے لیے یہ موت کا پل کراس کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، ہر چاہے پیغمبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام مسلمان ہو، اپنے رب کو ملنے کے لیے، اپنے پروردگار کو ملنے کے لیے یہ موت کا پل کراس کرے گا۔ الموت جسر، یہ پل کراس کرے گا، اس کے بعد اپنے حبیب کو، اپنے دوست کو دے لے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم